اور وہ سب تھے من قبل اس سے قبل یستفتیہونا وہ سب فتح طلب کرتے تھے علی الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا. فلما پس جب جاءہم آ گیا آ گیا ان کے پاس ما جو عرفو وہ سب پہچان گئے کفروا بہی تو انہوں نے کفر کیا بہی ساتھ اس کے. فلعنت اللہ تو پس اللہ کی لعنت ہے علی الکافرین کافروں پر. تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب کون سی تھی؟ اب یہ دیکھیے یہود جو تھے مدینہ کے یہ ان کے بارے میں ہے کہ جب ان کے پاس کتاب آئی کتاب قرآن پاک آیا من عند اللہ اللہ کے پاس سے مصدقاً جو تصدیق کر رہی تھی لما معہم جو ان کے پاس تھا. قرآن پاک اس کی تصدیق کرتا تھا جو اس کے پاس تھا. ان کے پاس کیا تھی؟ تورات تھی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور وہ تھے اس سے قبل یستفتحون علی الذین کفروا کہ وہ سب فتح طلب کرتے تھے ان لوگوں سے جو کفر کرتے تھے. اب یستفتحون میں اب تھوڑی سی پھر ہسٹری آتی ہے کہ میں نے یاد آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ میں جب یہود آئے تھے تو ان کے 3 قبیلے تھے اور وہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کے 2 قبیلے تھے. ان کے ساتھ مل کے یہ لڑائی بھی کرتے تھے. جب یہ لڑائی کرتے تھے تو ایک کو فتح ہوتی تھی ایک کو ڈیفینیٹلی وہ ہار جاتے تھے. ان پہ جب ظلم ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ واپس اپنے گھروں میں جاتے تھے اور تورا کے وہ سبق وہ صفحے کھولتے تھے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہوتی تھی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ اس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے کہ یا رب العالمین جو آپ نے یہ نبی کا کہا ہے آپ ان کو جلدی بھیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کے ان کو مزہ چکھائیں کیونکہ یہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ کہ وہ سب فتح طلب کرتے تھے علی الذین کفروا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. فلما پس جب جاءہم ہم یاد ہے کیا تھا ہم جب آ گیا ان کے پاس ما عرفو جو انہوں نے پہچان لیا. اب کیا پہچانا تھا؟ دیکھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا جس سے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو انہوں نے پہچان بھی لیا وہ کافروا بہی تو بس انہوں نے اس سے کفر کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ جو انہوں نے کفر کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کہہ رہے ہیں فلعنت اللہ تو اللہ کی لعنت ہے ان پر. اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا علی الکافرین کافروں کو. اب یہاں تو بات یہود کی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ بار بار یہاں پہ کافروں کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبیوں سے انکار کر رہے ہیں نا جو اللہ کی کتاب سے کیا تھا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ جب آئی ان کے پاس کتاب کا انکار ہو رہا ہے نا. تو کتاب کا انکار دیکھیں ہم ایسا تو نہیں ہوتا یہ ہمارے پاس کتاب ہے ہم اس کا انکار کریں نہیں جی یہ کتاب نہیں. کتاب کو تو سارے مانتے ہیں. کتاب کے اندر جو احکامات ہیں جب ہم ان کو نہیں مانتے نا تو پھر فلعنت اللہ علی الکافرین ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے ہم قرآن کے کون کون سے حکموں کو اتنی آسانی سے لیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ناٹ اے بگ ڈیل. اللہ رحمان ہے رحیم ہے اللہ نے معاف کر دینا ہے. اب ایسا تھوڑی اب آج کی دنیا میں جہاں پہ ترقیاں اتنی جہاں پہ دنیا لائف سٹائل ہی فرق ہے اب یہ تھوڑی یہ چیزیں یہاں پہ کام آئیں گی. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. صحابہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جو خلفائے راشدین تھے انہی کے دور میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ قرآن پہ عمل کر کے آپ پوری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں. یہ تو فارمولا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ بھول گئے فارمولا بتانا؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اگلی دنیا میں کیا ہونے والا ہے؟ ہم ہی اتنے چلاک بن جاتے ہیں نا. ہمیں ان آیتوں میں سے وہ چیزیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں کہ نہیں یہ آج کے زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کچھ لکھا ان کو یاد نہیں رہا شاید. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ بِئْسَمَا بہت ہی برا ہے. بِئْسَمَا کہتے ہیں بہت برے کو. اشترو کہتے ہیں بیچنے خریدنے دونوں کو کہتے ہیں کہ ان سب نے جو بیچ ڈالا بھی اس کے بدلے میں. کیا بیچا تھا انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت ہی برا کیا. اور قرآن میں ہے بہت خوبصورت آیت ہے سورت میں ابھی یاد کر رہی تھی تو اس میں آ رہا تھا سورت تکویر میں ہے
فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لگتا ہے کہ وہ جیسے بے بسی سے نہیں ہوتا بندہ، بے بس تو انسان ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جیسے کہتے ہیں کہ پلیز وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ، یہ بالکل ویسے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہ تم کدھر جا رہے ہو، تم کدھر بھٹک رہے ہو. ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ تو ذکر ہے، یہ تو نصیحت ہے پورے جہانوں کے لیے، یہ قرآن نصیحت ہے پورے جہانوں کے لیے. تم کہاں بھٹک رہے ہو، تم کدھر جا رہے ہو. لمن شاء منکم ان یستقیم، کہ جو چاہتا ہے سیدھا راستہ وہ پا لیتا ہے اس میں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین سے دعا تو مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ سیدھا راستہ دے دے گا اور وہ آسان بھی کر دے گا وہ راستہ. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر کہہ رہے ہیں کہ بے سما، بہت ہی برا اشترو جو انہوں نے خریدا بہی اس کے ساتھ، کہ کیا کیا تھا، انہوں نے بیچ دیا اپنے نفسوں کو. کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، بان لهم الجنہ، جنت کے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑا ہی برا سودا کیا تم نے. دنیا کی زندگی ہے کتنی کو، جی بھی لوگے تو کتنے سال جیو گے، رائٹ؟ اور اس جینے میں بھی اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں بھی خزیون دنیا ہے اور آخرت میں بھی عذاب العلیم ہے، تو کہاں جاؤ گے. اور پھر کہتے ہیں انفسہم، اللہ اکبر، بے سمجھترو بہی، تو برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے، انفسہم، اپنی جانوں کو. بیچا کس کو تھا؟ اپنے نفسوں کو بیچ دیا نا. ان کے یکفرو، کہ وہ سب انکار کرتے ہیں، بیما، ساتھ اس کے جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باغین، وجہ کیا ہے، انکار کیوں کرتے ہیں؟ باغین، ضد کی وجہ سے. مجھے بتاتے ہو، مجھے سب پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے، چلو تم مجھے نہ زیادہ بتاؤ. آپ دیکھیں اگر پارٹی میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ کے اراؤنڈ آپ کے دوست ہوتے ہیں، جب آپ تھوڑی سی زیادہ ہی کنورسیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کرنا شروع ہو جاتے ہو تو کہتے ہیں یار اب بور نہ کرو، بس بھی کرو، اب تم اس وقت سے یہی بات کر رہی ہو. ہوتا ہے نا باغین. یہ دیکھیں ہمیں اپنے اندر وہ تلاش کرنا ہے کہ یہ بغی جو ہے نا، یہ ضد، یہ کیا ہے، باغی پن کیا ہے. ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان یکفروا بما انزل اللہ بغین، کہ وہ سب انکار کرتے ہیں اس کا جو نازل کیا اللہ نے ضد کی وجہ سے. ان، یہ کہ کس بات پر تھی یہ ضد، کہ ان کے ینزل اللہ، کہ وہ نازل کرتا ہے اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ، کہ جس پر چاہتا ہے، اللہ اوپر، من جو یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندے پر. اب دیکھیں سیم وہی چیز آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتے ہیں نا کسی پہ، تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے جس پہ فضل کر دے. اب دوسرا اگر جلتا ہے تو اسے اس کو ملنے والا کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں نوازتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں اس کو دے کے بھی آزماتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اس کو لے کے بھی آزماتا ہوں. تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کس کی وجہ سے وہ ضد کرتے ہیں، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں پر، اس پہ نازل کیا، مینز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. فباؤ، اور وہ سب لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، اللہ غضب کے ساتھ، وللکافرین عذاب مہین، عذاب مہین، اور کافروں پر رسوا کر دینے والا عذاب ہے. تو وہ کیا ہوا تھا کہ جیسے جب ان کو یہ لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، ان کو رسول بنا دیا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ان کا یہ تھا کہ ان کی میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام سے آخری نبی کیوں نہیں آئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ہے تو تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو، وہ تو تمہارے میں سے آئے تھے، وہ تو اسحاق علیہ السلام میں سے آئے تھے، تو تم تو ان کو بھی نہیں مانتے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں سے آ جاتے تم نے تب بھی نہیں ماننا تھا. اینڈ دا ریزن از بغین. سمجھ آئیے، ضد کی وجہ سے، کہ ان کو یہ تھا کہ دیکھیں وہ مدینہ کے یہود سے بات ہو رہی ہے نا، کہ مدینہ میں کیا تھا کہ لوگ ان کو اہل علم سمجھتے تھے، ان سے آ کے پوچھتے تھے، ان کو بڑی ایک عزت کی جگہ تھی. ان کو یہ تھا کہ اگر ہم ان کے
انڈر آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو لوگ تو ان کے آگے جمع ہوں گے، لوگ ان سے پوچھیں گے تو ہماری تو وقت ہی ختم ہو جائے گی۔